جو سچا بھی اگر عاشق ہے وہ جتنا بھی نعرہ لگائے کہ میں محب رسول ہوں، میں اس اسٹیج پر کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہماری اور ہماری اس امت کی محبت آپ کے دل میں ہے، وہ مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں انا لہا کہہ رہا ہوں گا۔ اور اس دوران میں جب میں سجدہ ریز ہوں گا تو ایک ہفتے کے سجدے میں امت کی مغفرت کا سوال کروں گا۔ تم تو چند منٹوں کا سجدہ کرنے میں گریز کرتے ہو، ہمارے رسول ہماری مغفرت کے غم میں پہلا سجدہ کتنی مدت کا کریں گے؟ زور سے کہو 7 days، کتنے؟ ایک ہفتے کا سجدہ ہوگا، اور اب فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک، یا محمد، سر جھکایا احمد بن کر، سر اٹھا محمد بن کر۔ کیوں؟ احمد کا مفہوم یہ ہے کہ جو رب کی بولو تعریف کرے، اور محمد کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی عرش والا تعریف کرے۔ جب جھکیں گے تو رب کی حمد و ثنا کریں گے، اور رب کا غصہ ٹھنڈا ہو کر یوں نہیں کہیں گے اللہ کی ارفع راسک یا احمد، اے میری حمد و ثنا کرنے والے میرے پیارے کھڑے ہو، نہیں، فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، کیونکہ سر جھکایا میری تعریف میں میری حمد و ثنا کے ساتھ احمد بن کر، اب سر اٹھا محمد بن کر، جو سوال کر پورا کیا جائے گا۔ اب سنو، 4 سجدوں میں امت کی مغفرت کا اعلان ہوگا۔ ارے امت محمد آنے میں آخر میں، مگر حضور کی برکت سے جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے انشاءاللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب سنو، حضور نے فرمایا ہر نبی کو اس 50,000 سال کے دن، قیامت کا دن، یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس میں ہر نبی کو کرسی دی جائے گی، ہر نبی کو ممبر دیا جائے گا، ہر نبی اپنے ممبر پر بیٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جب تک میری امت جنت کی مستحق نہیں ہو جائے گی میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ اس دن کھڑے ہوں گے؟ فرمایا میں کھڑا رہوں گا۔ کہاں پائیں گے؟ فرمایا مجھے کہاں پاؤ گے؟ فرمایا میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، میں حوض کوثر کا جام پلاتے ہوئے کھڑا ہوں گا، میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا ہوں گا، اور میں تمہیں محبت کی، محمد رسول اللہ کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اب تو یہ یاد کر لو کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اتنے وفادار ہیں، اتنے غمخوار ہیں، ہم بھی اس نبی کی عزت پر کٹ مرنا اپنی سعادت سمجھیں۔ سمجھو گے؟ میرے دوستو، کشمیر کی عوام، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کا، مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کا، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا، مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ کا، مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ، مولانا خان محمد صاحب خانقاہ کنیا شریف رحمت اللہ علیہ، اور آج کے ہمارے قائد و رہنما اور تمام علماء کے سرپرست اعلیٰ حضرت پیر طریقہ رہبر شریعت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کہ یہی پیغام دوں گا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، ایک ہی حوصلہ ہے کہ اس ختم نبوت کے مبارک مشن میں جنت کے وارث بنے گے انشاءاللہ۔ یہی پیغام انور شاہ کشمیری کا تھا کہ اگر تم اس دور پرفتن میں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر حضور کے دشمن قادیانی، حضور کے دشمن جو منکر حدیث غلام محمد پرویز ہو، غلام محمد قادیانی ہو، ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور آپ کی میں تائید لینا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ عالمی سطح پر ہر باطل قوت کا تعاقب کر رہی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ بھرپور دیں گے؟ مشائخ بھیک مانگنے آیا ہوں،
سوال کرنے آیا ہوں، اختلاف کو چھوڑ دو، ہمارے اس پیر طریقت کی بڑھاپے کی حالت میں یہاں آنے کی قدر کر لو۔ مولانا تحفیظ بکی اگر حرم میں نماز پڑھے تو لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، وہ اپنے مکہ کو چھوڑ کر تمہاری سرزمین پر کیوں آئے ہیں؟ قدر کرو، عہد کرو اور وعدہ کرو کہ ہم مولانا آپ کے نقش قدم پر آپ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر کام کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو۔ اب آؤ، ابھی مولانا شبیر احمد عثمانی کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ پڑھو تو تمہاری آواز نہیں نکلی۔ انہوں نے کہا کشمیریوں تم سبحان اللہ کہنے پر بھی ڈرتے ہو۔ حضور جب معراج میں گئے آپ فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا سے مجھے سبز رف پر بٹھایا گیا اور میری سواری 70,000 حجابات کے پردوں سے جب بلندیوں پر جا رہی تھی، وہاں نوری فرشتوں کا سردار جبریل 600 پر کھول کے کھڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا مخلوق میں جبریل کا وجود بڑا ہے مگر عظمت میں یا رسول اللہ پڑے۔ اس مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا جبریل نیچے رہ گیا، میں تنہائی میں تھا۔ رب نے فرمایا آپ تنہائی میں نہیں ہیں، اب مخلوق کا ذکر بھی سنیں، خالق کا جواب بھی سنیں۔ ابھی اوپر فاوہا الاب دیما ہوا، براہ راست گفتگو کا تبادلہ تو اوپر ہوگا، مگر یہاں پر آپ مخلوق کا ذکر سنیں۔